سن 570 میں یمن کے گورنر ابرہ نے مکہ پر حملہ کیا تھا۔ اصل میں اس نے ایک چرچ یمن میں تعمیر کیا تھا۔ چونکہ وہ مسیحی تھا اس لیے چاہتا تھا کہ عرب مکہ جانے کی بجائے اس چرچ کو مرکز بنائیں، لیکن جب یہ ممکن نہ ہوا تو اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کا پروگرام بنایا۔ اس کے لشکر میں سینکڑوں ہاتھی شامل تھے۔ جب وہ اس لشکر کے ساتھ مکہ کے قریب پہنچا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے وہ تاریخی الفاظ کہے کہ اس گھر کا ایک مالک ہے جو خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ جب ابرہ نے حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ابابیلوں کی فوج بھیجی، جس نے ابرہ کے لشکر پر سنگباری کی۔ وہ پتھر ایسے تیز تھے کہ انہوں نے ابرہ کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ ابرہ زخمی حالت میں یمن کی طرف فرار ہوا، لیکن راستے میں ہی مر گیا، اور اس واقعہ کا تفصیلی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فیل میں کیا ہے۔ اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں، اور یہی وہ مقدس سال ہے جس میں اللہ کے پیارے آخری نبی پیغمبر اسلام حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ اس طرح یہ پہلا واقعہ تھا جو 570 میں رونما ہوا تھا اور خانہ کعبہ کو بند کیا گیا تھا۔ سن 73 ہجری میں بنو امیہ کے خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور حکومت میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں پناہ گزین تھے، اور لوگ ان کو ہی اپنا رہنما تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ عبد الملک بن مروان نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ختم کرنے کے لیے ایک لشکر تیار کیا، اور اس لشکر کا انچارج حجاج بن یوسف کو بنایا۔ حجاج بن یوسف نے مکہ مکرمہ آ کر سب سے پہلے اس کی ناکہ بندی کر کے غذائی بحران پیدا کر دیا، مکہ کا محاصرہ کر لیا جو 7 ماہ تک جاری رہا تھا۔ اس نے خانہ کعبہ کے اوپر سنگباری کی، منجنیق کے ذریعے سے پتھر برسائے، اور 10,000 سے زائد مسلمانوں کو شہید کیا۔ اس نے انتہائی سفاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی قتل کر ڈالا، اور ان کی لاش کو کئی روز تک پھانسی پر لٹکائے رکھا۔ اس کی اس سنگباری سے بیت اللہ شریف میں عمرہ کی ادائیگی اور نماز روک دی گئی تھی۔ اس طرح تاریخ اسلام میں یہ دوسرا واقعہ تھا کہ حجاج بن یوسف کی سنگباری کی وجہ سے 73 ہجری کو خانہ کعبہ کو بند کر دیا گیا تھا، اور لوگ بیت اللہ شریف میں نماز ادا نہیں کر سکے تھے اور عمرہ ادا نہیں کر سکے تھے۔ کرامتہ ایک شیعہ اسماعیلی گروپ تھا جو خلافت عباسیہ کے خلاف بغاوت کرنے کی وجہ سے مشہور تھا۔ 7 ذی الحج 317 ہجری کو بحرین کے گورنر ابو طاہر سلیمان کرامتی نے مکہ معظمہ پر حملہ کیا اور خانہ کعبہ کے اوپر قبضہ کر لیا تھا۔ خوف و ہراس کا یہ عالم تھا کہ اس سال حج بیت اللہ نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ کوئی شخص بھی میدان عرفات ڈر کی وجہ سے نہیں جا سکا تھا۔ ابو طاہر سلیمان کرامتی نے
بے شمار لوگوں کو قتل کیا اور لوگوں کی لاشوں کو زمزم میں پھینک دیا تھا۔ خانہ کعبہ کے دروازے کو لوٹ لیا گیا اور خانہ کعبہ کے غلاف کو چرا لیا گیا، اور جب وہ خانہ کعبہ سے جانے لگا تو جاتے ہوئے حجر اسود کو بیت اللہ سے نکال کر اپنے ساتھ بحرین لے گیا تھا۔ پھر 30,000 دینار میں معاہدہ کر کے 22 سال کے بعد 339 ہجری کو حجر اسود واپس کیا گیا تھا۔ اس طرح 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا تھا، اور تاریخ اسلام میں یہ تیسرا واقعہ تھا جو 317 ہجری کو رونما ہوا تھا کہ اس واقعہ کی وجہ سے خانہ کعبہ کو بند کر دیا گیا تھا۔ لوگ اس سال حج نہیں کر سکے تھے اور خانہ کعبہ میں کوئی عبادت نہیں کر سکے تھے۔ جہیمان بن محمد بن یوسف العتیبی ایک مذہبی کارکن اور عسکریت پسند تھا۔ 20 نومبر 1979 کی صبح نماز فجر کی جماعت کے اختتام پر اس نے 400 سے 500 مردوں کے ساتھ مسجد حرام پر حملہ کر دیا تھا اور کئی لوگوں کو یرغمال بنا لیا تھا۔ باغیوں نے مسجد حرام سے آل سعود کی حکومت ختم کرنے کے لیے مقدس ترین مسجد پر حملہ کیا اور اپنے ایک ساتھی محمد عبداللہ القحطانی کو امام مہدی قرار دے دیا اور تمام مسلمانوں کو اس شخص کی پیروی کرنے کو کہا۔ یہ کارروائی 2 ہفتوں تک جاری رہی، جس میں کئی بے گناہ لوگوں کو بچوں اور عورتوں کے ساتھ شہید کیا گیا۔ پھر سعودی حکومت نے اسپیشل فورسز کو خانہ کعبہ میں داخل کیا، جنہوں نے آنسو گیس کا استعمال کیا اور ٹینکوں کے ذریعے طاقت کا استعمال کر کے خانہ کعبہ کے گیٹ توڑ دیے اور جہیمان عتیبی کو ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا۔ پھر اس کو 60 ساتھیوں کے ساتھ پھانسی دے دی گئی۔ اس طرح تاریخ اسلام میں یہ چوتھا واقعہ تھا کہ 2 ہفتے تک خانہ کعبہ کے اندر کوئی عبادت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ جہیمان بن محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ دوسرے لوگوں کو یرغمال بنائے ہوئے تھا اور مسجد میں کوئی انسان داخل نہیں ہو سکتا تھا، اور یہ واقعہ 20 نومبر 1979 کو رونما ہوا تھا۔ 5 مارچ 2020 بروز جمعرات کو نماز عصر ہم نے حرم شریف میں پڑھی تھی۔ نماز عصر کے بعد اچانک اعلان ہوا کہ کورونا وائرس کے باعث حرم شریف کو بند کر دیا گیا ہے۔ پھر پتہ چلا کہ صرف حرم شریف کو بند ہی نہیں کیا گیا بلکہ مطاف میں طواف بھی روک دیا گیا ہے۔ رات 11 بجے سے لے کر نماز فجر تک مسجد حرام، مطاف اور خانہ کعبہ کے صحن کو ہر قسم کے لوگوں سے خالی کرا دیا گیا تھا۔ ساری رات وہاں صفائی ہوتی رہی، وہاں اسپرے ہوتے رہے۔ نماز فجر کے بعد مسجد پھر کھول دی گئی اور نماز کے لیے داخلے کی اجازت مل گئی، لیکن مطاف پھر بھی بند تھا۔ 7 مارچ ہفتہ کے روز دوپہر کے وقت مطاف کو چند افراد کے لیے کھولا گیا تھا، اور اس ویڈیو کے آنے تک بہت تھوڑی تعداد میں لوگ مطاف کے اندر طواف کر رہے ہیں۔ کسی انسان کو بھی احرام کی حالت میں مسجد حرام کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، اور لوگ بہت کم تعداد میں اس وقت بھی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔
اس طرح تاریخ اسلام میں 5ویں مرتبہ 5 مارچ 2020 جمعرات کو خانہ کعبہ کو کرونا وائرس کے باعث صفائی کرنے کے لیے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے بند کیا گیا تھا۔ اب مسجد حرام کو کھول دیا گیا ہے، لیکن مطاف ابھی بھی بند ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین۔